امروہہ کے یا ہمارے علاقے کے یہاں سارے لوگ چٹورے لوگ ہیں نا، پوری دنیا میں آپ کے لوگ ملتے ہیں، تو میں کل ناشتے میں آپ کو قیمے کے سموسے کھلائے جائیں. تو یہ جہاں بھی امروہہ کے لوگ پیلے سموسے تو ذائقہ سنبھالتے کہ مجھے خدا کے سمجھ ہیوسٹن میں صاحب ملے اور ان کی وائف مجلس سے پڑھ کے نکل رہا تھا کہ آپ اگرچہ 1 مہینہ ہو گیا آپ کو امریکہ میں مجلس سے پڑھتے ہوئے، آپ کل اگر ہمارے یہاں کھانا کھائیں تو ذائقہ ہی سنوار دیں گے، آپ کا یاد آ جائے گا امروہہ. تو یہ ذائقہ 2 طرح کے ہوتے ہیں ذائقہ، ایک کڑوا ایک میٹھا. یہ جو 1200 ٹیسٹ برڈز ہے نا زبان میں، چھوٹے چھوٹے دانے، جو چھوٹے چھوٹے دانے جو ہیں یہ ٹیسٹ کو محسوس کرتے ہیں کہ کیسا ذائقہ ہے. میں نے شیف سے پوچھا کہ چائنیز کھانا اتنا کیوں پسند کیا جا رہا ہے انڈیا سے زیادہ پوری دنیا میں؟ کہ ہمارے انڈیا کے کھانوں میں اور چائنیز کھانوں میں یہ فرق ہے کہ انڈیا کے کھانے کھٹے ہیں تو کھٹے ہیں، میٹھے ہیں تو میٹھے ہیں، یعنی ایک ہی ٹیسٹ ہوتا ہے. زردے میں کوئی خورما ملا کے نہیں کھاتا. لیکن چائنیز میں کیا ہے کہ وہ کھٹا میٹھا سارے مکس کر دیتے ہیں. تو کیونکہ ہماری زبان پہ تو ہمارے ذائقے سے ہمارے میں، لیکن جو نیو جنریشن ہے انہیں ان کے ٹیسٹ بڈز پہ تمام طرح کے ذائقے آ جاتے ہیں، کھٹا بھی، میٹھا بھی، کڑوا بھی، ہاٹ اینڈ ساور، گرم اور کھٹا. تو اس طرح سے سویٹ اینڈ کول، میٹھا اور کھٹا، تو یہ سارے ذائقے ملاتے ہیں تو زیادہ پسند کیے جاتے ہیں. تو چائنیز کھانے اس لیے سب سے زیادہ پرسدھ ہے پوری دنیا میں. لیکن میں جو بات کر رہا ہوں موت کے ذائقے کی، موت کا ذائقہ بھی کھٹا بھی ہے اور میٹھا بھی ہے، یہ ڈبل ٹیسٹ والا نہیں ہے. تو کیسے پتا چلے کہ کس کا موت کا ذائقہ کھٹا ہے، کس کی موت کا ذائقہ میٹھا ہے؟ بس یہی وجہ ہے کہ دوسروں کے لیے زندگی میں میٹھے بن جاؤ تو موت میٹھی ہو جائے گی، دوسروں کے لیے کڑوے بن جاؤ تو موت کڑوی ہو جائے گی. یہ پوری اسلامک تھیم کا یہ جملہ نہیں ہے، میسج ہے تھیم کا کہ اپنے اخلاق کو ایسے کرو جو مولا علی نے کہا. کیا جملہ کہا ہے مولا نے؟ مولا علی نے فرمایا لوگوں سے ملو تو ایسے ملو کہ پھر وہ دوبارہ ملنے کی تمنا کرے اور مر جائے تو یاد کر کر کے رویا کرے. یہ ہے زندگی، یہ ہے حیات موت کا ذائقہ. اچھا عزیزان محترم، جب موت یقین ہے اور زندگی شک ہے آئے گی، تو ایک جملہ آخری آدمی تک میسج ہے، میرے جانے کے بعد بھی یاد رکھیں گے. جب مرنا ہے ممتاز بھائی، تو مرنے سے پہلے مت مرنا. میں نے جملہ پہنچایا نہیں، اتنی خاموشی سے تھوڑی کر کے اتر جاؤں گا. میں نے تو پوری مجلس کا نچوڑ دے دیا. مرنا یقینی ہے، مگر جب مرنا ہے تو ڈونٹ ڈائی بیفور یور ڈیتھ. اپنی موت سے پہلے مت مرنا، کیونکہ موت سے پہلے مر گئے، دل مان لیا جیو تو زندہ بن کے جیو. میں توجہ چاہ رہا ہوں، بار بار یہ لائف ملنے والی نہیں ہے، یہ زندگی ایک ہی بار دی ہے. اس کے بعد تو پھر ایگزام ہی ایگزام، اور بعد میں انٹرویو کہ کس ڈپارٹمنٹ میں 2 ڈپارٹمنٹ بنائے ہیں وہاں پہ. سلوات تو بھیجتے محمد والے تو مرنا سرکار، تو موت سے پہلے مت مرنا. ڈونٹ ڈائی
اور ہر کام کرو وہ جو اسلام نے کرنے کے لیے کہا ہے. یا اللہ میں نے جملہ کہا ہے, جو شریعت نے جس کو روکا ہے اس سے رکو. دل مارنے کا نام شریعت نہیں ہے. خدا کی ہر نعمت کا مزہ لینے کا نام شریعت کا زندگی ہے. ہر چیز کا مدر اس نے بنائے کس لیے ہے؟ اسی لیے کہ میرے بندے اس نعمت کا فائدہ اٹھائیں اور پھر شکر ادا کریں. لیکن یاد رکھو, جب نعمت کا مزہ لو تو پھر اس کا شکریہ ادا کرو. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اور میں یہ بھی پرومس کرتا ہوں اللہ ہو کر کہ اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا. زندگی شکریہ ادا کرنے کا نام ہے. اب جیسی جیسی اس نے نعمت دی ویسا ویسا شکریہ ادا کرو. کنجوس لوگ بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تو نے اب تو 2 کروڑ کا فائدہ دے لیا, 2 نماز شکرانے کی نماز پڑھوں, اللہ اکبر اللہ اکبر. پڑھنے والے تو نے تو یہ دے دیا, 2 روزے رکھوں گا. یہ شکریہ نہیں ہے, یہ کنجوسوں کا کنجوسی بائی پاس ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جیسی نعمت دی ہے ویسا ہی شکریہ ادا کرو. آنکھ اگر نعمت ہے تو آنکھ کا شکریہ وہ ہے جو شریعت نے دیکھنا حلال کہا, اس کو دیکھنا شکریہ. جہاں روک دیا وہاں روک. میں عرض یہ کر رہا تھا کوئی نعمتیں جیسے جیسے وہ عطا کرے. چھوٹی سی لائف ہے, کتنی زندگی ہے, 50 سال 60 سال 70 سال, میکسیمم 70 سال سے. یہاں پہ میرے آ کے آپ کو دیکھیں سامنے 70 سال کا 1-2 ہی صاحب نظر آئیں گے, ورنہ ہم لوگ 70 سال سے پہلے اس دنیا سے نکل جاتے ہیں. میں دیکھتا ہوں, اور میں نے ایک رپورٹ میں پڑھا کہ 90% لوگ 60 سال کی عمر تک نہیں پہنچ پاتے آج کل, 90%. اور ہم سامان اکٹھا کرتے ہیں 1000 سال کا. اس لیے جو نعمتیں ہیں بہترین نعمت یہ ہے جیسی نعمت عطا کرے اس کا شکریہ اسی طرح سے ادا کرو. بخیل لوگ نماز پڑھ کے صرف نماز پڑھ کے شکریہ ادا کرنے کا نام شکریہ نہیں ہے. اگر دولت عطا کی ہے تو پھر اللہ کے نام پہ, اللہ کے مشن پہ, اللہ کے بندوں پہ وہ خرچ کرنا وہ اس کا شکریہ ہے. اور یہ دولت بھی تمہاری نہیں بلکہ پھر کس کی آپ کہیں کہا بالکل قرآن میں ابتدامی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ومما رزقناہم ينفقون. متقی وہ ہیں جو مما رزقناہم ينفقون, جو ہم نے رزقنا, جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے, تم نے رزق نہیں کمایا. میں توجہ چاہ رہا ہوں, جو ہم نے تمہیں دیا ہے وہ رزق تم اگر جو خرچ کرو گے تو متقی ہو, تو جنتی ہو. تو میرا کہنے کا مقصد, میرا میسج یہ ہے کہ جو اللہ نعمت عطا کرے اپنے جیون میں, اپنی زندگی میں, اس نعمتوں کو تقسیم کرو. تقسیم کرنے کا نام زندگی ہے, اکٹھا کرنے کا نام موت ہے. کوئی بھی مشن, کوئی بھی عظیم شے جب تک کامیاب نہیں ہوتی, جب تک اس پہ دولت خرچ نہیں ہوتی, خدا کی قسم اگر اسلام میں خدیجہ کی دولت نہ ہوتی تو آج نہ یہ کلمہ ہوتا, نہ یہ نماز ہوتی, نہ اذان ہوتی. کیونکہ یہ دولت آئے تو
پھر اسے خرچ کرو. یہ ہے زندگی. اور موت کے لیے انتظار جبھی کرو گے جب رات دن موت کی تیاری کرو گے. صبح کی پہلی کرن دھرتی پہ پڑنے سے پہلے اپنی جبین کو صرف مسلح پہ نہیں جھکاتے بلکہ موت کی تیاری کرتے ہیں. مسلح سے نکل کر لوگوں سے اخلاق کے ساتھ نہیں ملتے بلکہ یہ موت کی تیاری کرتے ہیں, کیونکہ موت یقین ہے, زندگی شک ہے. یہی وجہ تھی کہ قرآن مجید کی سورہ مدثر میں سرکار ارشاد ہوا ما سلککم فی سقر, یہ تمہیں کون سی چیز ہے جو جہنم میں لے کے گئی. لم نکو من المصلین, ہم اس لیے جہنم میں گئے کیونکہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. وہ لم نکو نطعم المسکین, ابھی تک تو یہ سمجھتا تھا کہ نماز نہیں پڑھوں گا تو جہنم میں جاؤں گا. ذرا دیکھیے سرکار, قرآن کی آیت پڑھو روایت نہیں. وہ لم نکو نطعم المسکین, ہم اس لیے جہنم میں چلے گئے کیونکہ ہم غریبوں تک انہیں کھانا نہیں پہنچاتے تھے, انہیں کھانا نہیں کھلاتے تھے. اب میں کیا کروں, ہمارے معاشرے میں امیر لوگوں کے کھانا کھلانے کا ٹرینڈ ہے مگر غریبوں کا نہیں. یہ بھی بتانا چاہتا ہوں, امیروں کو کھانا کھلانے میں ثواب نہیں ہے, دسترخوان پہ غریبوں کو بٹھانے میں ثواب ہے. ہمیں یہ مت دکھانا کہ آپ کے بچے کے ولیمے میں یا آپ کی بیٹی کی شادی میں کتنے ڈی ایم آئے, کتنے منتری آئے, کتنے امیر لوگ آئے. ہمیں یہ دکھاؤ کہ کتنے مسکین آئے. اور خاص کر کے یہ قوم تو مسکینوں سے یوں بھی کافی نہیں ہوتی, کیونکہ جس بنجے تن کو مانتی ہے ان کے دروازے پر زمین والے نہیں آسمان والے کہتے ہیں کہ میں مسکین ہوں. سلام دیکھتے محمد والے فی سقر لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین کنا نخوض مع الخائضین. بہت تیزی سے 5-7 منٹ میں گفتگو ختم کروں گا. کنا نخوض مع الخائضین, ہم جہنم میں اس لیے گئے ہیں کیونکہ ہم اعتراض کرنے والوں کے خلاف اعتراض کرتے تھے. اب میں کیا کروں, بہت سے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جنم سدھ ادھیکار ہے, ان کی پیدائشی مجبوری ہے, جنم ہی اس لیے لیا ہے کہ تاکہ لوگوں پر اعتراض کرے. کوئی غریب ہے تو بیچارے کا بچہ بیٹھ گیا, کوئی امیر ہے تو کہاں سے دولت مانگ لایا. اعتراض پہ اعتراض کرتے ہیں. اب ایک جملہ سناؤں سرکار, مولا علی کا فرمان جو ہر وقت اعتراض چبوتروں پہ بیٹھ کر, چائے کی دکانوں پر بیٹھ کر, ولیموں کی بھیڑ میں, مجلسوں کا حصہ بٹتے وقت اعتراض پہ اعتراض, یہ گھر کیسے بنا لیا, یہ کنگال کیسے ہو گیا, بچے کا ایڈمیشن کیسے ہو گیا, حسد کی باتیں. مولا علی نے کیا کہا معلوم ہے, جو کچھ نہیں کرتا وہ حسد کرتا ہے. جو کچھ نہیں کرتا وہ حسد کرتا ہے. اس لیے بہت سے لوگوں کا میں عرض کر رہا ہوں کہ جنم سے ادھیکار ہے, پیدا ہی ہے, ہوئے ہیں,